السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله الذي أرسل بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين صدق اللہ العظیم۔ محترم بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، یہ ہمارا سیرت النبی کا 5واں جمعہ ہے۔ پچھلے جمعہ کو میں نے بتایا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پورے عرب میں صادق اور امین کے نام سے جانے لگا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ کام ایسے کیے جیسے حلف الفضول کا ایک معاہدہ تھا جو زمانے جاہلیت کے اندر 4 لوگوں نے مل کر، اس کا نام تھا حلف الفضول۔ حلف جو ہے وہ عربی میں ایگریمنٹ کو کہتے ہیں، معاہدے کو کہتے ہیں۔ تو 4 لوگ تھے جن کا نام فضل تھا، وہ چاروں فضل نے مل کر ایک ایگریمنٹ، ایک معاہدہ بنایا تھا کہ ہم یہاں سے گزرنے والے ہر مسافر کو سیکیورٹی کی پوری گارنٹی دیتے ہیں، اس کو کوئی لوٹے گا نہیں، اگر کوئی لوٹتا ہے تو وہ چاروں فضل جو تھے ان کی ایک ٹیم تھی، ہم ان کا مقابلہ کریں گے۔ کسی غریب اور محتاج پر کوئی ظلم نہیں ہوگا، اگر کوئی ظلم کرتا ہے تو ہم ظالم سے مقابلہ کریں گے۔ یتیموں اور بےکس اور بیواؤں کا کوئی مال نہیں کھائے گا، اگر کوئی ان کے مال پہ قبضہ کرتا ہے تو ہم اس کا مقابلہ کریں گے۔ تو وہ جو چاروں لوگ تھے، اتفاق ایسا تھا چاروں کا نام فضل تھا، اس لیے وہ جو معاہدہ تھا اس کا نام تھا حلف الفضول۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عرب کے سارے سرداروں کو جمع کر کے اس کو دوبارہ زندہ کیا، اور سب کو وہ معاہدے کے اوپر قسم دلائی کہ ہم اس معاہدے کو زندہ کر کے لوگوں کو سیکیورٹی کی گارنٹی دیتے ہیں کہ اب ہمارے یہاں سے کوئی قافلہ گزرے گا تو ہم ان کی حفاظت کریں گے، یتیموں اور بیواؤں اور بے کسوں کا کوئی مال نہیں کھا سکے گا، غلاموں پر کوئی ظلم و ستم نہیں کر سکے گا، یہ سب ہماری ذمہ داری ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ اس معاہدے کو جب زندہ کیا تو آپ کی عزت عرب والوں کی نظر میں اور بھی زیادہ بڑھ گئی، اور لوگ جو آپ کو صادق اور امین کے لقب سے پکارتے تھے ان کے دل میں آپ کی محبت اور زیادہ اللہ تعالیٰ نے پیدا کر دی۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دل یہ دنیا کے کاروبار، دنیا کے بزنس اور دنیا کے لین دین اور دنیا کی چیزوں میں نہیں لگنے لگا، تو آپ نے تھوڑی سی گوشہ نشینی اختیار کر لی، اور غار ہیرا میں جا کر آپ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے تھے۔ اور میں نے پچھلے جمعہ کو بتایا تھا، ایسا نہیں تھا کہ پورے عرب جو ہے وہ اللہ کو نہیں مانتے تھے، ایسا نہیں تھا۔ مکے کے سارے لوگ اللہ کو مانتے تھے، لیکن وہ اللہ کے ساتھ یہ 360 بتوں کو کیا کرتے تھے؟ شریک کرتے تھے، اس لیے ان کو مشرک کہا جاتا ہے، شرک کرنے والے۔ لیکن مکے میں کچھ لوگ آج بھی تھے جو دین ابراہیمی پر جمع ہوئے تھے، جن میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ورقہ ابن نوفل اور حضرت طفیل عمرو دوسی، ان کا واقعہ آگے آئے گا۔
ایسے کچھ لوگ آج بھی زندہ تھے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں جا کر، غار حرا ایسی جگہ پر ہے جہاں سے بیت اللہ پوری طرح سے نظر آتا ہے، اللہ کی عبادت کیا کرتے تھے، اللہ کو یاد کیا کرتے تھے. اور یہ سلسلہ آپ نے شروع کیا آپ کی عمر جب 33 سال کو پہنچی. کھانا وغیرہ ساتھ میں لے جاتے، ستو پانی وغیرہ، پھر غار حرا میں ہی کئی دنوں تک رہتے، پھر واپس آتے، پھر سامان اپنے ساتھ میں لے جاتے اور غار حرا میں اللہ تعالیٰ کو یاد کیا کرتے تھے. اب ایک زمانے تک جب آپ نے یکسوئی کی زندگی گزاری تو آپ کے قلب کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ نور پیدا کیا جس کے پیدا ہونے کا وقت آ چکا تھا، اور وہ تھا نور نبوت. جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 40 سال کو پہنچی تو اچانک ایک دن ایک فرشتہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا، اور وہ تھے حضرت جبریل علیہ السلام. انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی آغوش میں لیا اور دبایا زور سے، اور کہا کہ اقرا، یعنی پڑھو. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما انا بقاری، میں تو پڑھنا لکھنا نہیں جانتا ہوں. اچھا، آپ نے ایسا کیوں کہا؟ اس کی بھی ایک وجہ ہے، اس کا بھی ایک ریزن ہے کہ دنیا میں جتنے بھی نبی آئے، جتنے بھی انبیاء گزرے، کوئی بھی نبی اور کوئی بھی انبیاء میں سے ایسا نہیں تھا کہ جس نے لکھنا اور پڑھنا کسی کے پاس میں سیکھا ہو. اور اس میں حکمت تھی، اس میں حکمت یہ تھی کہ اگر کوئی نبی کسی استاد کے پاس، کسی معلم کے پاس میں کچھ سیکھ لیتے اور پھر نبوت کا اعلان کرتے تو آگے چل کر وہ استاد خود اس بات کا اعلان کرتا، ارے بابا یہ میرے شاگرد ہیں، ان کو تو میں نے سکھایا ہوا ہوں. تو ان کی جو نبوت والی بات رہتی تھی اس کا وزن کیا ہو جاتا تھا بھائی؟ ختم ہو جاتا تھا. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی بھی نبی کو کسی کا بھی شاگرد نہیں بنایا. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کسی سے لکھنا، کسی سے پڑھنا نہیں سیکھا تھا، لیکن دنیا کے سارے جو علوم تھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب میں ان کا القاء فرما دیا تھا. سارے علوم، سارے فنون، ساری چیزوں کا اللہ نے آپ کو اپنی طرف سے علم عطا فرما دیا تھا، بغیر سیکھے کے، بغیر کسی کی شاگردگی کے. یہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک بہت بڑا معجزہ ہے. اسی لیے آپ دیکھو، میں اکثر یہ مثالیں دیتا ہوں کہ آپ نے صحابہ کو جو کاشتکار تھے ان کو کھیتی باڑی کے طریقے بتائے، اور وہ طریقے بتائے جن طریقوں کی آج ایگریکلچر یونیورسٹیز میں ڈگریاں دی جاتی ہیں. اس پہ بی ٹیک اور ایم ٹیک کی ڈگریاں ملتی ہے، جو انصار مدینہ کو اللہ کے نبی نے سکھائے کہ 2 کھجوروں کے درخت کو ملا کے ایک تیسرا درخت کیسے پیدا کرنا، اس کو تعبیر کہتے ہیں. اور ہماری حدیث کی کتابوں میں مستقل ابواب ہے اس کے اوپر. اور مکہ کے جو مہاجرین تھے ان کو تجارت کے فارمولے، بزنس کے طریقے، کاروبار کیسے کرنا چاہیے، اور اللہ کے نبی کے طریقوں کو اختیار کر کے ہی جو مکہ کے صحابہ تھے جنہوں نے ہجرت کی تھی، ان میں حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے. تو یہ ساری حکمتیں، اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنتیں بھی ہیں، ہر سنت ایسی ہے کہ ایک سنت پر ہم پورے جمعہ کا ایک مستقل بیان کر سکتے ہیں، اس کے سائنٹیفکلی جو فائدے ہیں اور اس کے ہمارے ہیلتھ کے اوپر کیا کیا ایفیکٹ اور اثرات ہوتے ہیں. ایک خالی اگزامپل میں آپ کو دیتا ہوں. کھانا کھانے سے پہلے کیا کرنا سنت ہے بھائی؟ کیا کرنا سنت ہے؟ دونوں ہاتھ دھونا. کہاں تک دھونا؟ گٹوں تک دھونا. دونوں ہاتھ گٹوں تک دھونا. یہ کیا ہے؟ اللہ کے نبی کی پہلی سنت ہے. یہ نورانی قاعدے کے پیچھے آپ دیکھو، وہاں پہ کھانے سونے کی سب سنتیں لکھی ہوئی ہیں. ایک ہی سنت کتنے 100 سال پہلے اللہ کے نبی سکھا کر گئے؟ 1450 سال ہو چکے ہیں. صرف ایک سنت، دونوں ہاتھ گٹوں تک دھونا، اچھی طرح سے دھونا.
لیکن میرے محترم بزرگوں، ہمارے آج کے زمانے میں ڈاکٹر صاحب تشریف فرما ہیں ہمارے مجلس کے اندر، وہ اس بات کو ہمارے سے اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ آج کے زمانے میں سائنس نے یہ پروو کر دیا ہے کہ جتنی بھی بیماریاں ہوتی ہے ان میں سے 90% بیماریاں وہ کس کے ذریعے سے ہوتی ہیں؟ ہمارے ہاتھوں کے ذریعے سے ہوتی ہے۔ اور اسی لیے آپ دیکھو، ہم نے کبھی اپنے زندگی میں سنے نہیں ہوں گے، ہماری گورنمنٹ باضابطہ ٹی وی میں اس کا ایڈورٹائزمنٹ کرتی ہے اور اخبارات میں یہ سکھاتی ہے اور دکھاتی ہے کہ بھئی کھانا کھانے سے پہلے ہاتھوں کو کیا کرو۔ گورنمنٹ کا بجٹ پاس ہو رہا ہے خالی لوگوں کو یہ سکھانے پر کہ چاہے آپ بیت الخلا سے آؤ یا چاہے آپ جاؤ یا آپ کچھ بھی کرو، لیکن کھانا کھانے سے پہلے آپ کو کیا کرنا ہے؟ ہاتھ دھونا ہے۔ ہمارا پرانا زمانہ تھا، ہم لوگ ہاتھ دھو لیتے تھے، کس کو رگڑ کے؟ دیوار کو رگڑ کے، مٹی کو رگڑ کے ہاتھ دھو لیتے تھے۔ آج کا ڈیجیٹل جو زمانہ ہے، سائنس کہتا ہے اس سے ہاتھ پاک نہیں ہوتے ہیں۔ اگر ہاتھوں کو اچھی طرح سے دھونا ہے، انہوں نے ایک ہینڈ واش نکال دیا ہوا ہے۔ ہم نے کبھی سنے نہیں تھے ہینڈ واش، پرانے زمانے میں ہینڈ واش تھا کیا بھائی؟ لوگ مٹی کو رگڑ کے ہاتھ دھو لیتے تھے، لیکن مٹی جو ہے نا، مٹی سے بھی پورے جراثیم دور ہو جاتے ہیں ہاتھوں کے، لیکن چونکہ ان کو ہینڈ واش کا دھندا کرنے کا تھا، اس کے لیے آج آپ کو کم مارکیٹ کے اندر 550 کمپنیوں کے ہینڈ واش ملیں گے، اس کا ہینڈ واش، اس کا ہینڈ واش، اور وہ بتاتے ہیں اگر ہمارا ہینڈ واش استعمال کرو گے اس سے آپ کے ہاتھوں پہ کے پوری طرح سے جراثیم دور ہو جائیں گے۔ آج ہینڈ واش کا جو کاروبار ہے وہ ہزاروں کروڑ روپیوں میں پہنچ چکا ہے۔ ٹی وی میں بتا کر لوگوں کو کیا دھلایا جا رہا ہے؟ ارے بھائی بولو نا، ہاتھ دھلائے جا رہے ہیں۔ اور یہی ہاتھ دھونے کا طریقہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو کتنے 100 سال پہلے سکھا کر گئے۔ ایک سنت کا میں نے خالی اگزامپل دیا، ایک ہی سنت۔ اگر ہم ایک ایک سنت کے اوپر مذاکرہ کریں گے نا تو پورا ایک جمعہ کا بیان چاہیے اس کے لیے، ایک سنت۔ ابھی ہاتھ دھونا پورا نہیں ہوا، لیکن چونکہ یہاں ہمارا ٹاپک یہ چل رہا ہے کہ جب حضرت جبریل علیہ السلام نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی آغوش میں دبایا اور کہا کہ اقرا، پڑھو، تو اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ ما انا بقاری، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ تو ظاہری جو لکھنا پڑھنا ہے ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ نہیں سیکھا تھا کسی استاد کے پاس، لیکن دنیا کے سارے علوم اور سارے فنون اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے قلب کے اندر اتار دیے تھے۔ سارے علم، سارے فن، یہ ساری حکمتیں جو آج سائنس پروو کر رہی ہے، ہمارے نبی 1450 سال پہلے یہ سب سکھا کے چلے گئے۔ تو آپ نے فرمایا ما انا بقاری، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ پھر دوسری مرتبہ دبایا، پھر تیسری مرتبہ دبایا اور کہا کہ اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم۔ پڑھو اس پروردگار کے نام سے جس نے تم کو پیدا کیا، اور کیسے پیدا کیا؟ گوشت کے لوتھڑے سے تم کو پیدا کیا۔ خلق الانسان من علق، اقرا وربک الاکرم، پڑھو تمہارا پروردگار سب سے بڑی بزرگی والا ہے۔ اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم، جس نے تم کو علم سکھایا، کس کے ذریعے سے بھائی؟ قلم کے ذریعے سے۔ اور علم الانسان ما لم یعلم، انسان کو وہ ساری باتیں سکھلایا جو انسان نہیں جانتا تھا۔ یہ ہے دیکھو قرآن پاک کی ایک دم پہلی آیتیں اور یہ ان کا ترجمہ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن کی یہ پہلی آیتیں نازل ہوئی، اسی لیے آپ دیکھتے ہوں گے اکثر میں عشاء کی نماز کے اندر یہ آیتیں پڑھتا ہوں، اتنی ہی پڑھتا ہوں۔ تو بہت سارے لوگ سوچتے بھی ہوں گے یار آگے کا کیوں نہیں پڑھتے؟ آگے کا اس لیے نہیں پڑھتا ہوں کیونکہ یہی آیتیں سب سے پہلے کیا ہوئی تھی؟ نازل ہوئی تھی، تو ہمارا جو پیراگراف ہے وہ مکمل ہو جاتا ہے یہاں پر۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جبل نور سے نیچے اترے، غار حرا سے دوڑتے ہوئے اپنے گھر پہ پہنچے، اور ماں خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سے فرمایا زمیلونی زمیلونی، مجھے کمبل اڑاؤ،
مجھے شدت کی سردی ہو رہی ہے، کمبل اڑاؤ، مجھے شدت کی سردی ہو رہی ہے۔ اب حضرت ماں خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کمبل اڑائے، اور بھی کمبل اڑائے تو تھوڑا سا سکون محسوس ہوا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اہلیہ محترمہ سے تذکرہ کیا اور ان کو اس بات کی اطلاع دی کہ میں غار حرا میں جو تھا وہاں پر ایک اس طریقے کی شکل کا کوئی میرے پاس آیا اور اس نے مجھ سے کہا اقرا، اور یہ قرآن کی آیتیں سنائی۔ ماں خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے آپ کو دلاسا دیا اور آپ کو یہ فرمایا گھبراؤ مت، اللہ تعالیٰ آپ کو ہلاک نہیں کرے گا، گھبراؤ مت، آپ گھبرائیے مت، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو ہلاک نہیں کرے گا۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو ویسے ہی تھے، اور ماں خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا وہ دوڑی ہوئی اپنے چچا زاد بھائی ورقہ ابن نوفل کے پاس میں گئی۔ جیسا میں نے پہلے بتایا کہ ورقہ ابن نوفل ان لوگوں میں تھے جو شرک نہیں کیا کرتے تھے، آج بھی وہ دین ابراہیمی پر جمے ہوئے تھے۔ ورقہ ابن نوفل آئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ پورا واقعہ انہوں نے سنا جو غار حرا کے اندر پیش آیا تھا۔ اور وہ پورا واقعہ سننے کے بعد ورقہ ابن نوفل نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گھبراؤ مت، جو آپ کے پاس میں آئے تھے وہ حضرت جبریل امین ہے، یہ وہی فرشتہ ہے جو آپ سے پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس وہی لے کر آیا کرتے تھے، اب وہ آپ کے پاس آئے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے آپ کا انتخاب فرما دیا نبوت کے بوجھ کو آپ کے اوپر ڈالنے کے لیے، آپ کو نبی بنایا جا رہا ہے، اللہ نے بنا دیا آپ کو نبی۔ اور یاد رکھو میں تو بہت بوڑھا ہو چکا ہوں، میں زندہ رہوں گا یا نہیں اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے، لیکن میں آپ کو یہ نصیحت کرتا ہوں کہ آپ کی قوم آپ کی دشمن بننے والی ہے۔ قوم کیا بننے والی ہے بھائی؟ دشمن بننے والی ہے۔ یہ جو قوم ہے نا آج جو آپ کو صادق اور امین کے لقب سے پکار رہی ہے اور صادق اور امین کے لقب سے آپ کو نواز رہی ہے، یہی قوم آپ کو ساحر اور جادوگر کے نام سے اور آپ کو کذاب کے القاب سے پکاریں گی اور آپ کو شاعر کہا جائے گا۔ یہی قوم آپ کو پتھروں سے ماریں گی، لیکن میں بوڑھا ہو چکا ہوں، شاید میں اس وقت تک زندہ نہیں رہوں گا، اگر میں زندہ رہتا تھا تو آپ کا میں پورا ساتھ دیتا تھا۔ کس نے کہا بھائی؟ یہ ورقہ ابن نوفل نے۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کام میں لگے رہے، وہی غار حرا میں جانا آنا، اور اللہ کے نبی کو ایک بے چینی ہونے لگی کہ وہ فرشتہ جو میرے پاس آیا تھا وہ کیوں نہیں آ رہا ہے۔ کئی مہینے گزر گئے، اور کئی مہینے گزرنے کے بعد پھر اچانک حضرت جبریل علیہ السلام آئے اور قرآن کی یہ آیت نازل ہوئی، یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر والرجز فہجر۔ یہ سیکنڈ نمبر کی آیتیں ہیں، پہلے اقرا بسمی آئی تھی، اس کے بعد یہ دوسری آیتیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چادر اوڑھ کے بیٹھے ہوئے تھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو خطاب کیا مدثر کے نام سے۔ مدثر اسے کہتے ہیں جو چادر اوڑھ کے بیٹھا ہوا ہو۔ تم فانذر، کھڑے رہ جاؤ اور لوگوں کو اللہ سے ڈراؤ۔ وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، اور اپنے پروردگار کی بڑائی بیان کرو۔ وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ، اور صاف ستھرے کپڑے پہنو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ جب وحی نازل ہو گئی، اس کے بعد حکم آ گیا اس کے اندر، کیا آ گیا؟ لوگوں کو اللہ سے ڈراؤ۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے تذکرہ شروع کیا کہ بھائی دیکھو، مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبوت کی ذمہ داری دی ہے، اور مجھے یہ حکم دیا ہے کہ میں تم لوگوں کو کس سے جوڑوں؟
اللہ سے جوڑوں. سب سے پہلے آپ نے تذکرہ کیا اپنی اہلیہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سے. انہوں نے کہا کہ آپ تو جھوٹ بول ہی نہیں سکتے, ہم نے آپ سے زیادہ امانت دار اور آپ سے زیادہ سچا اور آپ سے زیادہ اچھا انسان آج تک دیکھا نہیں. اس لیے ماں خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا وہ پہلی خاتون ہے جنہوں نے اللہ کے نبی کے ہاتھ پر ایمان کو قبول کیا. اب اور کون تھے گھر میں؟ اور دو فرد اور تھے. ایک تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی حضرت علی, اور دوسرے آپ کے غلام تھے حضرت زید ابن حارثہ. حضرت علی اللہ کے گھر پر کیوں رہتے تھے اس کا بھی واقعہ میں نے بتایا نہیں شاید پچھلے دنوں میں. حضرت ابو طالب وہ بال بچے والو انسان تھے, عیال دار تھے, ان کے گھر پہ بہت زیادہ بچے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دوسرے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے, اس لیے کہ حضرت عباس جو ہے وہ بہت پیسے والے انسان تھے. جیسے ہمارے زمانے میں ساہوکار ہوتا ہے, حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ مکہ کے ساہوکاروں میں شمار ہوتے تھے اور پورے مکے والے ان سے قرضہ لے جایا کرتے تھے, تو پیسے والے آدمی تھے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی چونکہ ابھی تک نبی نہیں بنے تھے, حالات جو شروع ہوئے وہ تو نبوت کے بعد. تو چچا حضرت عباس سے کہا کہ چچا ہمارے جو دوسرے چچا ہے حضرت ابو طالب وہ بال بچوں والے انسان ہیں, ہم دونوں جا کر ان کے بچے کچھ اپنے پاس لے لیتے ہیں, کچھ بچے آپ لے لو کچھ میں لے لیتا ہوں تاکہ ان کا بوجھ ہلکا ہو سکے. یہ دونوں حضرت ابو طالب کے پاس گئے, ان سے کہا کہ آپ کا ایک ایک بچہ ہم دونوں کو دے دو تاکہ آپ کے اوپر بوجھ کم رہے. انہوں نے کہا ٹھیک ہے, جعفر کو حضرت عباس تم لے لو, علی کو تم اپنے ساتھ میں رہنے دو, اور عقیل جو ہے اس کو میں اپنے ساتھ میں رکھتا ہوں. حضرت ابو طالب کے 3 بیٹے تھے, ایک تھے حضرت عقیل, دوسرے تھے حضرت جعفر اور تیسرے تھے حضرت علی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی کو اپنی کفالت میں لے کر گئے, حضرت عباس حضرت جعفر کو لے کر گئے, اور حضرت عقیل جو تھے وہ خود حضرت ابو طالب کے ساتھ میں رہے. تینوں بیٹوں کو 3 طرف وہ ڈیوائیڈ ہو گئے. تو چونکہ حضرت علی اللہ کے گھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں ہی رہتے تھے, تو جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا تذکرہ کیا, بچوں میں سب سے پہلے وہ آگے بڑھے, اپنا ہاتھ آگے بڑھایا اور کہا کہ مجھے بھی ایمان میں داخل کرو. وہ بھی مسلمان ہو گئے. اور تیسرے تھے حضرت زید ابن حارثہ. یہ کون تھے؟ یہ غلام تھے. اور یہ جو غلام تھے ان کا اپنا بھی ایک واقعہ ہے کہ یہ اپنی والدہ کے ساتھ کہیں پہ سفر کر رہے تھے, اور وہ زمانہ تو چوروں ڈاکوؤں کا تھا. ڈاکوؤں نے ان کے قافلے کو لوٹ لیے, حضرت زید ابن حارثہ کو جو ہے ان کو بازار میں لا کے بیچ دیے. اور جب ان کو بازار میں لا کر بیچ دیا گیا تو حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے ایک رشتے کے بھائی تھے, انہوں نے ان کو خریدا اور حضرت خدیجہ کو ہدیہ کر دیا, اور انہوں نے اللہ کے نبی کو ہدیے میں دے دیا. اور اللہ کے نبی نے ان کے ساتھ وہ حسن سلوک کیا. روایتوں میں واقعہ ملتا ہے کہ بعد میں جب حضرت زید ابن حارثہ کے والدین کو پتہ چلا تو وہ لینے کے لیے آئے, مگر حضرت زید ابن حارثہ نے آنے سے منع کر دیا. کہا کہ مجھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں وہ پیار وہ محبت ملی ہے کہ جو ماں باپ سے نہیں مل سکتی اس سے زیادہ آپ نے مجھے چاہا ہے, اور آپ نے مجھے میری جو ہے میرا خیال رکھا ہے, اس لیے میں اللہ کے نبی کو نہیں چھوڑ سکتا. تو حضرت زید ابن حارثہ جو ہے وہ اللہ کے نبی کے اخلاق دیکھ چکے تھے, وہ بھی ایمان میں داخل ہو گئے. ایک ہی دن میں یہ 3 لوگ, اور پھر اللہ کے نبی کے ایک جو سب سے عزیز دوست تھے وہ تھے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مردوں میں سب سے پہلے تذکرہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کیا. حضرت ابو بکر صدیق کو چونکہ 20 سال پہلے ہی, میں نے اس سے پہلے کے جمعہ میں بتایا تھا کہ ملک شام کے سفر کے درمیان میں ایک گرجا گھر کے سامنے ایک نستورہ راہب وہ آپ کو بتا چکا تھا کہ آگے چل کر یہ کیا بننے والے ہیں,
اللہ کے نبی بننے والے ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک لمحے کی یعنی ایک سیکنڈ کی بھی تاخیر نہیں کی، اپنا ہاتھ آگے بڑھایا اور کہا کہ مجھے ایمان میں داخل کر دو۔ وہ بھی ایمان میں داخل ہو گئے۔ مردوں میں سب سے پہلے کلمہ پڑھنے والے حضرت ابو بکر صدیق جو ہے، ان کا لقب اسی لیے ہے کہ سب سے پہلے اللہ کے نبی کی نبوت کو کسی نے مانا اور کسی نے اس کی تصدیق کی۔ وہ کون تھے بھائی؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، اس کے لیے ان کو صدیق کہا جاتا ہے۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی طرف سے چونکہ حکم مل چکا تھا لوگوں کو اللہ سے ڈراؤ، تو اب جو دعوت کا کام تھا اور جو تبلیغ تھی وہ خصوصی ملاقات کے ذریعے سے ہونے لگی۔ ابھی حکم نہیں آیا کہ عمومی دعوت دو اور عمومی ملاقات کرو اور عمومی اعلان کرو، ابھی کس کا حکم تھا بھائی؟ خصوصی ملاقات کا۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خصوصی ملاقات کرتے، حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملے، وہ بھی مسلمان ہو گئے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہو گئے، حضرت عثمان ابن مظعون مسلمان ہو گئے، حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہو گئے، حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہو گئے۔ جتنے بھی اکابر صحابہ تھے، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ صحابہ اکرام کی ایک ایسی جماعت ہے جو الحمدللہ ایمان کے اندر داخل ہو گئی۔ حضرت جبریل علیہ السلام آئے اور انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز کا طریقہ سکھایا۔ کہا کہ دیکھو اب اللہ کو یاد کرنا ہے، اس طریقے سے تم کو نماز پڑھنی پڑے گی۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھنے لگے، وضو کرنا سکھا کر گئے کہ نماز سے پہلے اس طریقے سے وضو بھی کرنا ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ سے تعلق کو جوڑتے تھے، حالانکہ وہ نماز ابھی امت کے اوپر فرض نہیں ہوئی، امت پہ فرض نہیں ہوئی، وہ صرف اللہ کے نبی کے لیے تھی۔ اور ایک مرتبہ حضرت ابو طالب نے دیکھا کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھ رہے ہیں۔ انہوں نے کہا تم لوگ یہ کیا کر رہے ہو؟ تب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چچا جان، یہ دین ابراہیمی ہے اور اللہ نے مجھے اس کی ذمہ داری کے لیے قبول کیا ہے۔ انہوں نے کہا حضرت علی سے، دیکھو یہ جس راستے پہ چلا رہے ہو تم ان کے راستے پر چلنا، لیکن چونکہ میں اپنے باپ دادا کا مذہب نہیں چھوڑ سکتا۔ اب قرآن پاک کے اندر آگے کی آیت نازل ہوئی، فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرْ۔ خصوصی ملاقات اب یہاں پہ بند، اب یہاں سے کیا شروع کر دو؟ عمومی اعلان اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ اب جو خصوصی ملاقاتوں میں جو ایمان میں داخل ہو گئے، اب یہاں پہ اب آپ کو علل اعلان سارے لوگوں کو بتا دو، اللہ نے تم کو نبی بنا دیا اور نبوت کی ذمہ داری دے دی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صفا کے پہاڑ پر چڑھے، ہر قبیلے کو نام لے کر پکارا، سارے قبیلے وہاں پر جمع ہو گئے، اس لیے کہ اس زمانے میں جس کو کسی خاص بات کا اعلان کرنا ہوتا تھا وہ صفا پہاڑ پہ چڑھ کر اپنی بات کا اعلان کیا کرتا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صفا پہاڑ پہ چڑھ کر جب اعلان کیا، سارے قبیلوں کا نام لے کر سارے قبیلے وہاں پر جمع ہو گئے۔ لوگوں کو لگنے لگا پتہ نہیں کون سی اہم بات ہوگی، ضروری بات ہوگی جس کا اعلان ہونے والا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگو اگر میں تم سے یہ کہوں کہ ایک لشکر صبح یا شام کے وقت تمہارے اوپر حملہ کرنے والا ہے تو تم میری بات کو مانو گے یا نہیں مانو گے؟ سب نے کہا آپ تو صادق ہے، آپ تو امین ہیں، ہم آپ کی بات کو کیوں نہیں مانیں گے؟ فرمایا اسی طریقے سے قیامت قریب ہے، موت کا لشکر تمہارے پیچھے ہے، اس سے پہلے کہ موت تم کو اپنی آغوش میں لے لے یا قیامت آ جائے، اللہ کے ایک ہونے کا اقرار کر لو۔ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون، اگر تم ایک اللہ کے ہونے کا اقرار کرتے ہیں تو پھر میں تم کو کامیابی کی گارنٹی دیتا ہوں۔ آپ کے چچا ابو لہب نے کھڑے ہو کر سب سے پہلے آپ کی مخالفت کی، کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تمہارے لیے ہلاکت ہو،
تمہارے لیے بربادی ہو، کیا تم نے ایسے بیکار کام کے لیے ہم سارے لوگوں کو جمع کیا تھا؟ اور اس کے بعد وہ سارا مجمع تتر بتر ہو گیا، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا جو اعلان تھا وہ پورے مکہ میں پہنچ چکا تھا، اور مکے والوں کے درمیان میں اب وہ چرچا کا موضوع بن چکا تھا کہ بھائی یہ محمد ابن عبداللہ جو بات کہتے ہیں ان کی بات کس حد تک صحیح ہے اور کس حد تک غلط ہے۔ اور ابو لہب جس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کی مخالفت کی، قرآن پاک میں یہ سورت نازل ہوئی، تبت یدا ابی لہب وتب، اس کے لیے۔ اس لیے میرے محترم بزرگوں دوستو، اب اگلے جمعہ کو انشاءاللہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دین کی تبلیغ کے راستے میں کیسے ستایا گیا، کیسے پریشان کیا گیا، کیسی کیسی تکلیفیں پہنچائی گئی، اس کے بارے میں بیان ہوں گا۔ آپ تمام لوگوں سے درخواست کرتا ہوں ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی سیدنا و حبیبنا و شفیعنا و مولانا محمد و بارک وسلم، اور جن کی سنتیں باقی ہے وہ سنتیں پڑھ لے بھائی۔ چلو جاؤ۔